العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ نیچے ہاں نہیں اس کو کم کرو وہاں دونوں وائٹ والے کم کرو اوپر والے کو بھی کم کرو تھوڑا سا کم کرو اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ اللہ تھوڑی سی آواز یہ والی اللہ اللہ اعتکاف کی نیت کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک اعتکاف میں رہیں گے اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نویت سنت الاعتکاف آواز نہیں آ رہی آپ لوگ اعتکاف کی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ نیچے جگہ ہے اور آ جائیں اور یہ بچے بڑے تنگ کر رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں یہ انہیں کوئی کنٹرول کرے کہاں گئے آپ لوگ چلا تھا کنٹرول کرو ان کو اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجا یا طبیبی یا کریم یا رسول اللہ خود اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہے خود اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہے فقیر آپ کو آداب کرنا چاہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی ایک بار حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے اور منبر پر قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین کیا فرمایا آمین دوسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور والائے تابار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے آمین فرمایا اس کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی جس پر میں نے آمین کہا اور یہ تھیں وہ 3 دعائیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو ماہ رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کرائے تو آپ نے فرمایا آمین
یعنی ماہ رمضان کو وہ پالے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروائے وہ ہلاک ہو جائے. اچھا یہاں ہلاک کا جو جملہ ہے نا وہ ایسا وہ مقصد نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو قتل کر دیا گیا, کسی کو مار دیا گیا. اصل میں ایمان کی جو ہلاکت ہے سب سے بڑی ہلاکت ہے. ایمان کی جو ہلاکت ہے نا, یہ بات یاد رکھیے گا, سب سے بڑی ہلاکت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, بڑی ڈھارس بناتی ہے یہ بات کہ اگر کسی کے رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اندازہ کیجیے, رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا, اور اگر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا تو جہنم میں جائے گا. اس طرح یہ حدیث مبارکہ ہے مکمل. اگر اس کے اندر تکبر ہے, تکبر بھی تو ہمارے اندر پایا جاتا ہے نا بہت ساری چیزیں. اب جیسے فرض کریں اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا, اب اس نے زمین پہ نماز پڑھی, وہاں خاک زیادہ تھی تو کپڑوں میں لگ گئی, اس کے کپڑے میرے میلے ہو گئے. اب دل میں ایک وسوسہ آ رہا ہے نا اس کے اندر, کپڑے میلے ہو گئے, یہاں کوئی صفائی کرنے والا نہیں, یہ نہیں ہے, نماز ہی کے اندر ہی وسواس کا وہ شکار ہو گیا. تو یہ بھی تکبر ہے, یہ بات یاد رکھیے. اور لوگ تو ویسے بھی اپنے ہم نواؤں کے اندر جو ہے وہ تکبرانہ انداز رکھتے ہیں, بولتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو یہ تکبر جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے, اور اللہ تعالیٰ شاید فرمایا جس نے یہ میری چادر لی میں اس کے پاش کر دوں گا, اسے نہیں چھوڑوں گا. یہ تکبر کرنے کی جو ذات ہے نا وہ رب العالمین کی ہے. ہم تو ویسے بھی عاجز و عز والے بندے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہماری بنیاد کیا, ہم اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں ہم کیا ہیں. ہم جتنے اوپر سے اتنے پاک صاف ہیں اس سے کہیں زیادہ اندر ہم ناپاک ہیں, یہ ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو. تو بہرحال ہلاکت جو نا ایمان کی ہلاکت ہے, اور ایمان اگر چلا گیا نا تو یہ بات یاد رکھیے کہ پھر جنت نہیں ہے. اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے, عذاب پانے کے بعد نکالے جائیں گے, جہنم سے لوگوں کو نکالا جائے گا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بغیر توبہ کیے مر گئے ہوں گے, بغیر توبہ کیے مر گئے ہوں گے, اور وہ جہنم سے نکالے جائیں گے, وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. اور یہی حدیث ہے کہ وہ بغیر توبہ کیے کہ مر گئے ہوں گے. تو گویا کہ وہ مسلمان ہوں گے جن کے لیے سزا لازم ہوگی اور ان کو سزا ملے گی, اور آخر میں ایک شخص نکلے گا اور وہ بھی بخشا جائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے محترم سمجھے, اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اور اگر ہم نے یہ ہے کہ ماہ رمضان پائے اور اگر اپنی بخشش اس ماہ رمضان میں نہیں کرا پائے تو بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اس میں ہزاروں کیا. بیٹا آپ خاموش کیوں نہیں رہتے, دور بیٹھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہم نے جہاں پہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کی بخشش و مغفرت ہو رہی ہے, اور اگر اس میں ہماری نہ ہو تو یہ بدقسمتی نہیں تو کیا ہے, یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرائے. میں نے اس پر آمین کہا, اس پر میں نے آمین کہا. پھر تیسری دعا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو آپ کا نام پاک سنے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے. تو میں نے اس پر بھی آمین کہا. تو گویا کہ یہ تین دعاؤں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبولیت کی مہر لگا دی, آمین ارشاد فرما کر. آج ہم 15ویں شعبان کو اس لیے جمع ہیں مسجد میں, اور یا بڑی راتوں کے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی نے جب دعا کی جب قبول ہو گئی, اللہ کے نبی نے جب دعا کی جب قبول ہو گئی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ان تین دعاؤں پر جو ہے قبولیت کی مہر لگائی ہے, قبولیت کی. یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ نے حدیث 12 سنی ہوگی, اس پہ کافی دیر تک بول سکتا ہوں میں اس حدیث مبارکہ پر. بہت ہی اہم بات ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جو نا آمین ارشاد فرما کر
اس کو جو نا بالکل پکا اور مضبوط کر دیا, کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ان سب کے لیے ہلاکت کی دعا پر آمین آپ نے ارشاد فرمایا. اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہلاکت کی دعائیں جن کو مل رہی ہیں, یا کس کے حق میں؟ کافر کے حق میں. سوال آپ سے, یہ بات کافروں کے لیے ہو رہی ہے؟ جواب دیجئے نہیں, یہ مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہے. یہ مسلمان ہی رمضان کو سمجھتے ہیں, مسلمان ہی والدین کو سمجھتے ہیں, مسلمان ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک پڑھنے کو سمجھتے ہیں. کافر تو نہیں سمجھے گا, کافر نہیں سمجھے گا. والدین کو تو جب بوڑھے والدین ہوتے تو وہ تو اٹھا کے کہاں جمع کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کیا کون سا ہاؤس کہلاتا ہے وہ ہے؟ کال سینٹر, کال سینٹر کہلاتا ہے. کولڈ ہے, اب بتا کال سینٹر کے اندر جمع کراتا ہے. نہیں, ایک اور کچھ اور بھی کہتے ہیں اس کو, گولڈ پرانا. اور اچھا اولڈ سینٹر, اولڈ, ہاں اب صحیح ہے, اب سمجھ میں آ رہا ہے. کولڈ تو سمجھ نہیں آ رہا. اولڈ سینٹر نا, اولڈ سینٹر کے اندر جو ہے نا ان کو جمع کرا دیتے ہیں, اور پھر وہ بیچارے وہ انتظاری کرتے رہتے ہیں, بلکہ میت ہی لے کے آتے ہیں وہ شاید گھر کے اندر, اور وہ بس بل تمہارا ٹائم ختم ہو گیا. تو بہرحال جتنا ہمارے دین اسلام نے جو ہے ہم کو عطا کیا ہے کہ ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر دی ہے, ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, ان کا مقام بیان کیا گیا, ان کی توقیر بیان کی گئی, ان کی فضیلتیں بیان کی گئی. اسی طرح والدین کی فضیلتیں بیان کی گئیں, اور ان کا تقدس پامال کرنے پر ان پر وعیدیں بیان کی گئی. اور آج والدین کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دراصل ابھی بھی یہ دور ہمارے یہاں پر بھی بہت خراب ہو چلا ہے. آج جو صورت حال ہے نا والدین کی, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم عطا فرمائے. ایک بار درود پاک پڑھیں, پھر میں آپ کو بات کرتا ہوں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجا یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ. تو پیارے میٹھے محترم اسلام, آج کل کے جو والدین کے حال ہے نا آپ اور بخوبی ہم جانتے ہیں. گھر میں بہو آ جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے, پھر ایک ماحول ہوتا ہے. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے گرد جو ماحول ہے یا ہماری جو زندگی, ہم اس کا مشاہدہ کریں کہ ہم پیدا ہوئے, چلنا سیکھے, پھر بولنا سیکھے, پھر جب بولنا سیکھے تو پھر زبان درازی شروع کر دی. کیا کر دی؟ زبان درازی شروع کر دی. صحیح نا, جب بولنا سیکھے. اچھا جی, پھر کمانا سیکھے, پھر شادی کی, پھر بچے ہوئے, بچے ہونے کا بچوں کی فکر کی تو بچوں کی شادی بھی رچایا, بیماریوں میں گر گئے, مختلف بیماریاں. اب کبھی دل کی بیماری, کبھی بلڈ پریشر, کبھی ہائی لو اور گردے فیل ہونا, کبھی لنگس کی بیماری, کبھی بخار, کمزوری, نگاہوں کی کمزوری, کمر کا جھکاؤ, کمر میں درد, جسم میں درد, کبھی موٹاپا تنگ کرتا ہے, کبھی دبلا پن تنگ کرتا ہے. گویا کہ وہ تمام چیزوں میں بندہ گھرتا چلا گیا, اور جب گھرتا چلا گیا وقت یہ آیا کہ ملک الموت آئے, اس کو لے کر چلے گئے. یہ ہماری زندگی ہے. اور کسی شاعر نے بڑے مطلب جل کر اشعار کہے ہیں, بڑے جل کر اشعار کہے ہیں. کیا کہیں سناتا ہوں میں آپ کو, سنیں. ایسے اڑوں کے جال نہ آئے خدا, ایسے اڑوں کے جال نہ آئے خدا کرے, ایسے اڑوں کے جال نہ آئے خدا کرے, رستے میں اسپتال نہ آئے خدا کرے, رستے میں اسپتال نہ آئے خدا کرے. اب اس سے دوستی ہے تو دوستی رہے, شیشے میں کوئی بال نہ آئے خدا کرے. تجوریوں میں نہ راہ خدا میں جاتی ہے. آج اب فضائل ہم سنا کے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں, راہ خدا میں خرچ کریں. قرآن کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ میری راہ میں خرچہ کرو, میری راہ میں خرچہ کرو. تو اب ذرا سنیے شاعر کیا کہتا ہے. تجوریوں میں نہ راہ خدا میں جاتی ہے, یہاں تو ساری کمائی دوائی میں جاتی ہے, یہاں تو ساری کمائی دوا میں جاتی ہے. تو پیارے محترم سمجھ, ہر ایک انسان کے ساتھ ایک ایسا لمحہ آتا ہے, میرے بزرگ یہاں موجود ہیں, کہ وہ موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, موت کو
قبول کرنے کے ایک ایسے اسٹیج پر پہنچتے ہیں کہ بس موت آ جائے. تو اس کو کیا خوب انداز میں کہا ہے کہ پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی اب بھی ہتھیلی چھوٹی ہے. پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی اب بھی ہتھیلی چھوٹی ہے. کل اسے چینی گر جاتی تھی آج دوا گر جاتی ہے. میری مٹھی سے یہ بالوں سرک جانے کو کہتی ہے. بالوں کہتے ہیں جو مٹی ہوتی ہے نا, جو اڑتی ہوئی جمع ہو جاتی ہے نا, وہ بالو مٹی. میری مٹھی سے یہ بالوں سرک جانے کو کہتی ہے. اللہ اللہ. میری مٹھی سے یہ بالوں سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے تھک جانے کو کہتی ہے. مجھ سے, اللہ اللہ, کہ اب یہ زندگی مجھ سے تھک جانے کو کہتی ہے جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں. جوانی دیوانی تھی, جوانی دیوانی. آج بڑے مطلب دیکھیں انسان نا جب جوانی آتی ہے تو گناہوں میں مطلب لگ جاتا ہے, صحیح نا. ارے یہاں دیکھیں حضرت, یہاں دیکھیں, مجھے دیکھیں تو اگر ادھر تو دیکھیں تو بات نکل جائے گی. کچھ سے کچھ سمجھو کہ پھر آپ ادھر آ جائیں, ٹیک نہیں لگائیں. آپ کو تکلیف نہیں, ان کو تکلیف ہے. آپ آ جاؤ, قریب آ جاؤ. ہاں آپ کو بول رہا ہوں اور کسی کو نہیں بولا, قریب آ جائیں. بس مجھے دیکھیں کیونکہ باتیں میں آپ کو انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہیں گھما پھرا کے تو پھراتا نہیں ہوں. میرا تو موضوع اگر ہوتا تو وہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ تو آپ نے ایک عرصے دراز سے یہاں میرے کو سن رہے ہیں اور جانتے ہیں آپ, اور موضوع پہ ہی قائم رہتا ہوں. میں گھومتا پھرتا تو ہوں نہیں. میں تو سمجھے کہ پتے کی چیزیں لے کے آ رہا ہوں نا. شاعری کے اندر بھی میں آپ کو کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس کو سمجھیں آپ. دیکھیں کس طرح دل جو جلے ہوتے ہیں نا, پھر وہ جو ان کے الفاظ نکلتے ہیں یہ قلب سے نکلتے ہیں, دل سے نکلتے ہیں, اور یہ اثر بھی کرتے ہیں. نثر کا مقام اپنا ہے, شاعری کا ایک اپنا مقام ہے, مگر اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. مگر میں وہی شعر پڑھتا ہوں جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے. میں وہ شعر پڑھتا ہی نہیں جو میری خود سمجھ میں نہ آ, جو میں آپ کو پڑھوں سناؤں تو پھر میں سمجھاؤں گا کیسے. پہلے میں خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شعر کیا ہے. تو آج تو میں نے جو بیان کرنا ہے نا, صرف دیکھیں والدہ پہ سب لوگ بیان کرتے ہیں, میں نے بہت بیان کیا والدہ پر. تو آج میں نے جو نا والد پر بیان کرنا ہے. کس پہ کرنا ہے؟ والد پر بیان کرنا ہے. تو کہا کہ جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں. وہ میری بات نکل گئی کہ لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہے نا. ارے ہم نے بھی جوانی کے اندر غلطیاں کی تھی, بچے بھی غلطیاں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب بچوں کو غلطیاں کرتے رہنے چاہیے. تمہیں تو شعور آ گیا نا. اب بچوں کو کنٹرول کرنا تمہارا فرض بنتا ہے, تمہارا فرض بنتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ یہی گناہ جو ہے کل بروز قیامت جو بیان کیے گئے اور آپ اپنی زبانی بیان کرو گے تو پھر کیا ہوگا. سوچے پھر کیا ہوگا. یہ بھی تو ہے نا مطلب کہ بھائی وہاں تو نامہ عمل پڑھ کر کہا گیا پڑھو اپنا نامہ عمل. جب وہ نامہ عمل خود پڑھے گا, اب اس میں گالیاں بھی ہوں گی, بے حیائی والی باتیں بھی ہوں گی, بری بری باتیں بھی ہوں گی, اور برے برے افعال بھی ہوں گے. کیسے بیان کرو گے؟ کیسے زبان کو روکو گے؟ کیا روک سکو گے جب اللہ کا حکم ہوگا کہ پڑھو؟ سمجھے نا. اور پھر اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کے اعضاء اس کے جواب دیں گے. وہ نہیں پڑھے گا تو اس کے اعضاء جواب دیں گے, اعضاء بولیں گے اس کے اعضاء. اس نے یہ کیا تھا, ہاتھ کہے گا اس نے یہ کیا, زبان کہے گی اس نے یہ کیا, آنکھ کہے گی اس نے یہ کیا, کان کہے گی یہ کہ, یہاں تک کہ شرمگاہ بھی کہے گی کہ اس نے فلاں مقام فلاں جگہ پہ یہ کام کیا. اندازہ کیجیے. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, کہ جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں, یہ چادر زندگی کی مسک جانے کو کہتی ہے. اللہ اللہ, کتنی بے بسی آ جاتی ہے بڑھاپے کے اندر انسان کے ساتھ. بڑھاپا کس قدر مطلب عبرت, بالا عبرت ہے, یقین جانیے. اب یہ دیکھیے اللہ اللہ کیا کرب والا شعر ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, اور سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کہ جب بندہ بالکل بڑھاپے پر اسٹیج پر پہنچتا ہے, جس سے چلا بھی نہیں جاتا, 2 قدم چلتا ہے تو تھک جاتا ہے, 2 قدم چلتا ہے تو تھک جاتا ہے, کہ میں اپنی لڑکراہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی. میں اپنی لڑکراہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی, میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے. میری انگلی پکڑ کر مجھے دور تک جانے کو کہتی ہے, جبکہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا. نہیں دادا چلیے, دادا چلیے, نانی نانو چلیے. اللہ 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 اللہ. جب تھک ہار کے ہو گئے بے حال تو
تو یہ کہنا پڑ گیا میں اپنے آپ کو اتنا سمیٹ سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو اتنا سمیٹ سکتا ہوں، کہیں بھی قبر بنا دو میں لیٹ سکتا ہوں، کہیں بھی قبر بنا دو میں لیٹ سکتا ہوں، کہ زندگی میں کوئی میرے پاس 2 منٹ نہ بیٹھا، مرنے کے بعد زندگی میں کوئی میرے پاس 2 منٹ نہ بیٹھا، اور آج سب میرے پاس بیٹھے جا رہے تھے، آج میرے پاس سب بیٹھے جا رہے تھے، کوئی تحفہ نہ ملا آج تک مجھے کوئی، اور آج پھول ہی پھول دیے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ترس گیا میں کسی کے ہاتھ دیے گئے کپڑے کو، ترس گیا میں کسی کے ہاتھ دیے گئے کپڑے کو، آج نئے نئے کپڑے اوڑے جا رہے تھے، آج نئے نئے کپڑے اوڑے جا رہے تھے، 2 قدم نہ ساتھ چلنے والے آج، اللہ اللہ، 2 قدم نہ ساتھ چلنے والے آج وہ قافلہ بنا کر چلے جا رہے تھے۔ آج پتا چلا، کیا کہا؟ آج پتا چلا، اے میرے بھائیوں گھروں میں سننے والوں سنو، کہ آج پتا چلا موت کتنی ہنسی ہوتی ہے، ہم تو یوں ہی جیے جا رہے تھے، ہم تو یوں ہی جیے جا رہے تھے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے ماں ہے، مگر باپ بھی کم نہیں ہے، باپ بھی کم نہیں ہے۔ اور آپ اس کو اس طرح سمجھے تھے کہ ماں اور باپ میں فرق کیا ہے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے ہمیشہ محبت چمکتی ہے، ماں کی آنکھوں سے ہمیشہ محبت چمکتی ہے، جبکہ باپ آنکھوں سے اظہار کیے بغیر محبت کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا ہے؟ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے اظہار محبت بڑے مختلف انداز میں کرتا ہے، اور اگر باپ کا پھٹنا دیکھو نا، میں نے دیکھا ہے، باپ کا پھٹنا دیکھو تو میں نے دیکھا ہے کہ جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہارا یہ بچہ بچنے والا نہیں ہے، لا علاج ہے، میں نے دیکھا باپ کو پھٹتے ہوئے، آنسوؤں سے پھٹتے ہوئے دیکھا ہے، تڑپتے ہوئے دیکھا ہے میں نے۔ باپ کتنا تڑپتا ہے اولاد کے لیے، یہ باپ کا دل جانتا ہے، مگر وہ اظہار نہیں کرتا، وہ اظہار نہیں کرتا۔ ماں زندگی بخشتی ہے، جبکہ باپ جو ہے جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، کہ بیٹا اس طرح سیکھو، اس طرح چلنا ہے، اس طرح سارے معاملات طے کرنے ہیں تم نے، اس طرح کرنے۔ اب جیسے کہ بندے نے بڑی اچھی بات کہی، اپنے اولاد کو سمجھایا، اپنی اولاد کو سمجھایا بڑے اچھے انداز میں، دیکھو یہ جو تمہاری ماں ہے میری بیوی ہے، تمہاری جو ماں ہے نا، کیا ہے یہ؟ بولیں، یہ تمہاری جو ماں یہ میری بیوی ہے، مگر یہ جو تمہاری ماں ہے نا یہ تمہاری جنت ہے، اب اس کو برباد کرنا تمہارے ہاتھ میں، یا اس جنت کو سنوارنا وہ تمہارے ہاتھ میں۔ اب اس کی بے حرمتی کرو، اس کے سامنے آنکھیں نکال کے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی بے حرمتی کرو، اس کا تقدس مطلب یہ کہ پامال کر دو، اس کا سینہ چاک کر دو، اس کا چھلنی کر دو، یہاں تک کہ وہ اس نے رونا دھونا شروع کر دے، اللہ اکبر، اس حال میں میرا رب عز و جل غضبناک ہوتا ہے۔ تو جو اپنی والدہ کو ستاتا ہے وہ غور کرے، کیونکہ والدہ کے قدموں میں جنت، شوہر کی جنت وہاں نہیں ہے، اولاد کی جنت جو ہے وہ ماں کے قدم میں۔ اس لیے باپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ ماں تمہاری ہے، یہ تمہاری جنت ہے، میری نہیں ہے، تمہاری جنت ہے، تم اس کو سنبھالو، تم اس کو دیکھو، اس پہ غور کرو۔ ماں روٹی کھلاتی ہے، جبکہ باپ روٹی اور کھانے کی قیمت کا احساس دلاتا ہے، تاکہ جینے کا ڈھنگ آئے۔ کس کا ڈھنگ آئے؟ کیونکہ بعد میں تم نے سب جینا ہے، بعد میں تم نے گھر گرہستی چلانی ہے، تمہارا بھی وقت ختم ہو جائے گا، تمہاری اولاد چلائے گی، وہ بھی ایک حد تک چلائے گی۔ یہ بات تدریج اس طرح چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ ماں دنیا سے متعارف کرواتی ہے، جبکہ باپ دنیا کو آپ سے متعارف کرواتا ہے۔ اللہ اللہ،
ماں اپنی ذات پر توجہ رکھنا سکھاتی ہے جبکہ باپ ذمہ داریوں پر توجہ رکھنا سکھاتا ہے. ماں گرنے سے بچاتی ہے جبکہ باپ گر کر سنبھلنا سکھاتا ہے. سبحان اللہ بھی نہیں نکل رہے یار. ماں پیروں پہ چلنا سکھاتی ہے جبکہ باپ زندگی کی نشیب و فراز میں اپنے بل بوتے پر چلنا سکھاتا ہے. ماں نے پہلے چلنا سکھایا مگر باپ کہتا نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, خود چلنا سیکھ جاؤ, خود چلنا سیکھ جاؤ. ماں اپنے تجربات سے سکھاتی ہے جبکہ باپ نئے نئے تجربات کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے. حوصلہ, یہ حوصلہ بڑی چیز ہے. حوصلہ جو نا یہ بڑی ہی چیز ہے. اور جب بندہ کوئی حوصلہ دیتا ہے نا تو وہ کام ہو جاتا ہے. یقین جانے بہت کام ہو جاتا ہے. تو حوصلہ جو نا یہ دینا چاہیے اولاد کو. کوئی بات نہیں, ابھی مسئلہ ہو گیا, اب آئندہ اچھا کر لو, پھر اچھا کر لینا, چلو کوئی بات نہیں, پھر بہتر کر لینا. تو حوصلہ جو نا یہ انسان کو جو نا وہ اس کی منزل مقصود تک جو ہے اس کو پہنچا دیتا ہے. ماں کی محبت کا اندازہ دنیا میں آنکھ کھولتے ہی ہو جاتا ہے جبکہ باپ کی محبت کا اندازہ خود باپ بننے کے بعد ہوتا ہے. سمجھ میں آئی آپ کے؟ وہ جب باپ بنے گا پتہ لگے نا باپ کی محبت کیا ہوتی ہے. ابھی تو باپ تو بہت کچھ بول دیتا ہے, مارتا بھی ہے, پیٹتا بھی ہے, ڈانٹتا بھی ہے, گالیاں بھی دیتا ہے, برا بھلا بھی کہتا ہے. مگر باپ کا دل تو ایک احساس ہے نا اس کے اندر اپنی اولاد کا, اس لیے تو بولتا ہے. اگر اس کو احساس نہ ہو تو وہ کیوں بولے گا؟ اور باپ پیارے اسلام بھائیو حقیقت ہے, میں آپ کو صحیح عرض کروں کہ باپ جو نا مطلب وہ ماں سے کم نہیں ہوتا. بس یہ کہ کہیں محبت کا اظہار جو ہے وہ عیان کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور باپ کی جو محبت ہے وہ اس انداز میں نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور کسی شاعر نے خوب کہا کہ عزیز تر رکھتا ہے مجھے وہ رگے جاں سے, عزیز تر رکھتا ہے وہ مجھے رگے جاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پر رکھتا ہے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب وہ مجھ پہ رکھتا ہے. ماں کے کہنے پہ, ماں کی شکایت پر کہنے پر, وہ ماں کے کہنے پر کچھ روب مجھ پر رکھتا ہے. یہی وجہ ہے مجھے چومنے سے جھجکتا ہے. یہی وجہ ہے مجھے چومنے سے جھجکتا ہے. وہ آشنا میرے ہر قرب سے رہتا ہے ہر دم. وہ جانتا ہے باپ کہ میرے بیٹے کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس کو کس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے, اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے. وہ آشنا ہے, وہ جانتا ہے, میرے ہر قرب سے رہتا ہے ہر دم, جو کھل کے رو بھی نہیں پاتا مگر سسکتا ہے. وہ کھل کے رو بھی نہیں پاتا مگر سسکتا ہے. جڑی ہے اس کی ہر ایک, جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جاری رہے گا انشاءاللہ. ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود سہ لیتا ہے. ہر ایک درد چپ چاپ وہ خود پہ سہ لیتا ہے. تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے. جب یہ شعر میں نے پڑھا نا اس پہ میں نے غور کیا. آج یہ بھائی آپس میں رہتے نا ساتھ ساتھ, بھائی آپس میں رہتے ہیں, مگر جب ان کی شادیاں ہوں گی, ان کے بچے ہوں گے, اور بچوں کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ آپس میں کتنا فاصلے جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. کہیں تو فاصلے پہلے سے ہی ہوتے ہیں, شروع سے ہی فاصلے ہوتے ہیں کہیں نا, اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ فاصلے وہ بنتے چلے جاتے ہیں. میری بات سمجھ رہے, فاصلے بنتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اب باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتا ہے دیکھیں آپ, یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے سگے رشتہ داروں کو, سگے دوستوں کو, احباب کو, جن کے ساتھ وقت گزارنا, جن کے ساتھ گھومنا پھرنا, چلنا دوڑنا, کھانا پینا, سب کچھ اولاد کی خاطر کیا کرتا ہے کہ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہ لیتا ہے.
تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر گھر کو، دن بھر وجود اس کا پسینے میں تر رہتا ہے۔ انتظار کرتا ہے میری اولاد کہاں گئی، فون کرتا کہاں ہو، کدھر ہو، کہاں بیٹھے ہو تم، ابھی اتنی ٹائم وہ گھر نہیں پہنچے۔ کیسی فکر رہتی ہے باپ کو۔ گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ پرانا سوٹ پہنتا ہے اور وہ کھاتا ہے، پر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے۔ وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے۔ میرے بغیر لگتے ہیں سب خواب ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، باپ کی محبت کے اندازے اور محبت کے واقعات تو بہت سارے آپ کو ملیں گے۔ آئیے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اور آپ کو بتاؤں کہ باپ کا دل کیا ہوتا ہے اور باپ کیا ہوتا ہے۔ کہ ایک بیٹا بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جو ہے وہ دھوپ میں کام کر رہا ہے، باپ نے کہا بیٹا کیا کر رہا ہے، دھوپ ہے، اتنی کڑک دھوپ ہے، بس میں کام کر لوں گا نا، ابھی ختم کر لیتا ہوں، ابھی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں بیٹا تو تھوڑا آرام کر لے، چھاؤں میں کر لے، اتنا دھوپ کے اندر دیکھ کتنے پسینے آ رہے ہیں، تجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا کہ نہیں مطلب بس میں ابھی کام کروں، بس کر لوں گا، آپ ابا پریشان نہیں ہو۔ اچھا، باپ کی سمجھ میں آ گیا یہ میری بات، بولیے یہ میری بات نہیں مانے گا۔ گئے جا کے گھر سے فٹافٹ جا کے اپنے پوتے کو لائے اور دھوپ میں جا کے بٹھا دیا۔ اب وہ کام کرتے کرتے اچانک پوتے پہ نظر پڑی، باپ کو نظر پڑی، بیٹا ارے ابا جان یہ کیا کر دیا آپ نے، میرے بچے کو آپ نے یہاں بٹھا دیا، وہ بھی دھوپ میں ہے، دھوپ میں بٹھا دیا تم نے۔ کیوں بیٹا، تو بھی تو میرا بیٹا جو دھوپ میں کام کر رہا ہے، تجھے احساس ہوا کہ میں کس طرح سے تجھے دیکھ کے برداشت کر رہا ہوں۔ تجھے اپنی اولاد برداشت نہیں ہوئی، تو بتا بیٹا میں کیسے تجھے برداشت کروں، اللہ اللہ، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، باپ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، باپ کا ادب احترام کیجئے۔ باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کا بازو بنیے، جب جوانی تم پر آ جائے تو ان کے ہاتھ بٹانوں میں لگ جائیے۔ آج اولاد سنتی نہیں ہے۔ میری تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ باپ اگر کہہ دے، ماں کہہ دے فلاں چیز لا دو، وہ اس کو کہہ دو، وہ اس کو کہہ دو، وہ اس کو کہہ دو۔ یہ ترکیبیں ہر گھر کی ترکیبیں ہو گئی ہیں بدقسمتی سے، مگر یہ نہیں پتہ کہ کتنے سخت گنہگار ہو رہے ہیں۔ جس کو جو کہا گیا اس نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا، شرعی طور پہ انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ والدین کی اطاعت لازم ہے، فرض ہے۔ اگر والدین مطلب غیر شرعی حکم دیں، جا بیٹا جا کے شراب پیا، جا تو مطلب وہ فلمیں دیکھ، ہے نا، اس طرح سے مطلب اگر حکم دیں تو وہ نہیں کر سکتا، وہ بات نہیں مان سکتا، وہ نہیں۔ اچھا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بات نہیں مانے گا۔ پھر یہاں اللہ اور اس کا رسول کا پہلے حکم آئے گا کہ پہلے اللہ رسول کا حکم مانے گا پھر والدین کا۔ مگر والدین جو نا، کوئی ایسے والدین نہیں ہے کہ جو یہ کہتا بیٹا تو نماز نہیں پڑھنے جا کے، کیا خیال کوئی ہے گا مسلمانوں میں کوئی ایسا کوئی ہے کہ جو یہ کہے کہ بیٹا تو نماز نہیں پڑھا؟ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، ہم اپنے والدین کی خواہش کو سمجھیں اور اپنے والدین کو سمجھیں کہ والدین کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں والدین۔ سنیے کہ والدین کی خواہش کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن والدین کہتے ہیں، والد کہتے ہیں کہ جس دن تم ہمیں بوڑھا کمزور دیکھو اور بیزار دیکھو تو تم صبر کرنا، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کیا کہا؟ جب تم ہمیں بوڑھا اور کمزور دیکھو اور بیزار دیکھو، ہم بیزار ہیں اپنی زندگی سے، بیزار ہیں، اللہ اللہ، صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک دن تمہیں بھی سمجھ میں آ جائے گا، ایک دن یہ بھی مرحلہ تمہارے ساتھ گزرے گا، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ جب ہم کھانا کھاتے ہوئے گندگی کریں اور اپنے کپڑے بھی نہ بدل سکیں تو برائے مہربانی تم برداشت کرنا، اور
وہ وقت یاد کرنا جب ہم نے تمہیں کھلانے پلانے اور کپڑے بدلوانے میں کتنی وقت اور کتنا محنت کی تھی تمہارے ساتھ، کہ تمہیں کھانا کھلاتے تھے، تم کپڑے بھی گندے کر دیا کرتے تھے، تم کپڑے بھی گندے کر دیا کرتے تھے، میلے کر دیا کرتے، پھر ہم تمہیں کپڑے پہنا دیا کرتے تھے، کپڑے تمہارے بار بار دن میں 2-3 جوڑے تمہارے تبدیل کر دیا کرتے تھے. اور جب ہم تم سے بات کریں اور ایک بات کو بار بار دہرائیں تو ہماری بات نہ کاٹنا. کوئی بات ہم بار بار کہیں تو ہماری بات کو مت کاٹنا. ہمیں سننا جب تم چھوٹے تھے تو ہمیں ایک ہی کہانی ایک بار نہیں بلکہ 1000 دفعہ سناتے تھے. جب تم چھوٹے تھے تو ایک کہانی تم ہمیں بار بار سناتے تھے جب تک کہ تمہیں نیند نہیں آ جاتی. جب تک تمہیں نیند نہیں آ جاتی. جب ہم نہانا نہ چاہیں تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا اور نہ ڈانٹنا. یاد کرنا جب ہم تمہارے ہزاروں بہانوں کے باوجود تمہارے پیچھے پڑے تھے کہ کسی طرح بیٹا تم نہا لو. اور پھر کہا کہ جب ہم انٹرنیٹ کی نئی ایجاد کو نہ سمجھ سکے تو ہمیں ہمارے طریقے سے اس کو سکھانے میں مدد دینا. ہم نے تمہیں بہت ساری چیزیں سکھائیں، صحیح طریقے سے کھانا کھلانا، صحیح طریقے سے کپڑے پہنانا اور اپنے حق کے لیے لڑنا. یعنی اگر کوئی نئی ایجاد آتی ہے تو ہمیں طریقے سے سکھانا، یہ نہیں کہ جھنجھلا جانا ہم سے یا ہم سے مطلب بیزاری کا اظہار کرنا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ جب نئی چیز ہو تو ہم اس کو طریقے سمجھا دیں. اور آج کل تو نئی سے نئی طریقے چیزیں آ رہی ہیں نا. انٹرنیٹ آ گیا تو اس کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں. آئیے آگے سنتے ہیں. جب کبھی ہماری یادداشت کھو جائے یا بات چیت پر مضمون بھول جائیں تو ہمیں یاد کرنے کے لیے مناسب وقت دینا، اور ہمیں یاد نہ کر سکیں تو گھبرانا نہیں. اصل چیز بات چیت نہیں بلکہ ہم تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. ہم تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم ہماری باتیں سنو. یہ بات حقیقت ہے. جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھے، ہم سے باتیں چیتیں کرے، ہمارے پاس وقت گزارے، ہمارے ساتھ وقت گزارے. یہ تو دیکھیں جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں گے نا تو پھر ہمیں تنہائی کا احساس ہوگا. ہم نے ان کے لیے جنگل میں منگل بنا دیا، اپنی اولاد کے لیے جنگل سے منگل بنا دیا ہم نے اولاد کے لیے. کیا کچھ نہیں کیا ہم نے وہ وقت دیکھا جو اولاد نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. اب ایک صاحب تو ماشاءاللہ وہ اچھے پوزیشن پہ چلے گئے، اچھے پیسے والے ہو گئے، سب کچھ ہو گئے. اس وقت وہ بیچارے وہ نہیں تھے. اب پڑھے لکھ کر مطلب ایجوکیٹ ہو گئے اور مطلب ایک اچھی فرم کے اندر کام کر رہے ہیں اور اچھے عہدے پہ کام کر رہے ہیں، جی ایم بنے ہوئے تھے نا، ڈائریکٹر کے عہدے پہ کام کر رہے ہیں. مگر ان کے جو بچے ہیں مطلب اس چیز کا ان کو احساس نہیں ہے. میں نے کہا حضرت ہم نے جو کمایا ہے نا اپنے لیے نہیں کمایا، اپنی اولاد کے لیے کمایا ہے. حقیقت ہے بندہ اپنے لیے نہیں کماتا، اپنی اولاد کے لیے کما لیتا ہے. اس سے فائدہ جو ہے نا اولاد اٹھاتی ہے، ہم نہیں اٹھاتے. میں نے کہا ہم نہیں اٹھاتے، یہ اولاد اٹھاتی ہے. ہم نے تو غربت کا وقت دیکھا، علاج کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، کسی تو ادھار لے کے بھائی علاج کروائے، بھائی علاج تو کروا لو کم از کم، یا بیماری پھیل رہی ہے، بیماری بڑھ جائے گی. اور پھر یہی بچے اگر والدین کے درمیان نہ بیٹھے تو پھر کیا ہوگا. اور یہی اگر بچے والدین کی باتیں نہ سنیں. دیکھیں بوڑھے آدمی کو جو نا بولنا بہت ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیے، بوڑھے آدمی کو بولنا بہت ضروری ہے. وہ اس کا بولنا اس کا زندہ رہنا ہے. اس کا بولنا اس کا زندہ رہنا یہ اس کی دلی کیفیت ہے. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب آپ اسٹیج پہ جاؤ گے جو یہاں موجود ان کو پتا ہے کہ بھائی وہ بولتے رہیں، اور وہ بولتے رہیں آپ سنتے رہیں، تو ان کے اندر جینے کی امنگ بڑھتی رہے گی. اور جہاں انہوں نے مطلب یہ کہ تم وہ بولتے رہو تم نے نہ سننا تو سمجھ لو اب ان کے اندر جینے کی امنگ ختم ہو گئی. اب جینے کی امنگ ختم ہو گئی. جب جینے کی امنگ ختم ہوتی ہے تو اچھا بھلا آدمی دنیا سے جلد رخصت ہو جاتا ہے، جلد رخصت ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے ہمارے والدین ہم سے کیا چاہتے ہیں. اگر کبھی ہمارے کھانے کو دل نہ چاہے تو ہم سے زبردستی نہ کرنا. زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کب کھانا ہے اور کب نہیں. جب ہمارے تھکے ہوئے پاؤں ساتھ چھوڑ دیں اور ہم لاٹھی کے بغیر چل نہ سکیں تو ہمیں اپنے ہاتھوں میں
تھام لینا، جس طرح جب تم اپنے پہلے کمزور قدم اٹھانے کی کوشش کرتے تھے تو ہم تمہیں بڑھ کر تھام لیا کرتے تھے، بڑھ کر تمہیں تھام لیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، دیکھیں کس طرح سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، کس طرح سے اپنی خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک بوڑھا شخص اپنی اولاد سے خواہشات کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ مت سوچنا، بلکہ یہ سوچنا کہ بچپن کے اندر ہم نے تم نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، اب ہمارے اندر وہ قوت طاقت نہیں رہی چلنے کی، مگر جب ہم لڑکھڑانے لگ جائیں، گرنے لگ جائیں تو ہمیں اپنے ہاتھوں میں تھام لینا۔ اور جب کسی دن ہم یہ اچھا ایک بات اور آپ دیکھیں، کھانا کھانے پر تھوڑا سا ایک مسئلہ ہوتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں نا۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، بڑے بوڑھے میں بھائی کھانا کھا لو، ابو کھانا کیوں نہیں کھاتے، امی کھانا، ارے بھائی کھا لیں گے، بھائی کھا لیں گے، ضد نہیں کرو، بوڑھے کے سامنے ضد نہیں کرو، جو کمزور رکھ دو کھانا، رکھ دو، یا جب بولو کہ جب چاہیے ہمیں کھانے کا حکم کرے ہم گرم کر کے کھلائیں گے، جب تمہیں ضرورت ہے، جب آپ بولو، رات کے 2 بجے بولو، 3 بجے بولو، 4 بجے، اس کے اندر ہچکچاہٹ نہیں کریں، خدمت کریں، خدمت، یہ خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند عطا فرمائے گا، رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا، رزق میں اضافے کا تعویذ ہے، یہ وسعت کا تعویذ ہے کہ اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کریں گے، زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں گے، مرنے کے بعد ان کی دعائیں مغفرت کریں گے، تو یہ وہ وظیفہ ہے، عملی وہ وظیفہ ہے کہ جس کے اندر رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، وسعت۔ اور یہاں تک کہ یہ ہے کہ اگر والدین دونوں میں سے کوئی اس حال پہ پہنچ جائیں کہ وہ اپنے بستر پہ، اپنے کمرے پہ یا کہیں بھی مطلب ظاہر کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں انسان کے کہ باڈی کام نہیں کرتی، اس کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، کب پوٹی آ رہی ہے، کب پیشاب آ رہا ہے نہیں پتہ لگتا نا، تو اگر وہ بولو براز بھی کر جائیں تو حکم یہی ہے، حدیث پاک ہے، ان سے کراہت نہ کریں بلکہ صفائی کریں، اور جب آپ صفائی کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نواز دے گا، اللہ نواز دے گا۔ اور جب تم کسی دن ہم یہ کہیں کہ ہم اور زندہ رہنا نہیں چاہتے، ہم مرنا چاہتے ہیں، تو غصہ نہ ہونا، ایک دن تم بھی یہ بات سمجھ جاؤ گے، ہماری ہمت بڑھانا، ہماری عمر زندہ رہنے کی نہیں ہے، ہم تو بس بقیہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تم بھی ہمیں اپنے ساتھ رکھ کر اداس اور ناراض اور شرمندہ نہ ہونا، سمجھنے کی کوشش کرنا اور ہماری مدد کرنا، جس طرح ہم نے کی جب تم نوجوان تھے۔ اللہ اللہ، بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تھوڑا وقت دے دیا کرو، مجھے تھوڑا وقت دے دیا کرو، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر 2-4 ہی صحیح پر مجھ سے باتیں کیا کر، تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستے طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا تجھے چھوڑ کر، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور یہ جگہ بہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ اور میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ماں باپ کو اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو لوگ ماں باپ کو سمجھتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی مطلب یہ کہ ان کی وصیتوں کو پورا کرتے ہیں، تو یاد رکھیے میرا رب ان کو کس طرح سے نوازتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھا، جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے نیک بخت لڑکے کو وصیت کی کہ کبھی جھوٹی سچی قسم نہ کھانا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کے بیٹے کے پاس آ کر کہتے کہ تیرے باپ نے تمہارا اتنا مال دینا ہے، وہ دینا ہے تو وہ بیچارہ دے دیتا، یہاں تک کہ وہ مال دے دے کر محتاج ہو گیا۔
اور پھر اس نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی راہ لی اور سمندر کے کنارے پہنچا اور کشتی پر سوار ہوئے. اتفاق سے کشتی ٹوٹ گئی اور یہ شخص اپنے بچوں سے الگ ایک تختے پر رہ گیا اور وہ تختہ ایک جزیرے میں جا لگا. وہاں سے اس نے آواز سنی, اے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے, اے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے, اللہ عز و جل کو یہی محبوب ہے کہ وہ تیرے لیے خزانہ خاص فرما دے, خزانہ خاص فرما دے. جاؤ فلاں مقام سے خزانہ نکال لو. چنانچہ اس نے خزانہ نکال لیا اور وہیں اس نے ڈیرا جمایا اور ایک ناو اطراف سے لوگ آنے لگے, یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہاں پر ایک شہر آباد ہو گیا اور وہ سرداری کرنے لگا. اس کی سخاوت اور خدمت کی شہرت دور دور جا پہنچی. بڑے لڑکے کو پتہ چلا, وہ بھی آ گیا لیکن اپنے والد کو پہچان نہ سکا. دوسرے لڑکے نے سنا تو وہ بھی وہیں آ پہنچا اور سردار کو مقرب بن گیا اور سردار کا مقرب بندہ بن گیا, لیکن وہ بھی اپنے باپ کو پہچان نہ سکا تھا. جس شخص کے پاس اس کی بیوی تھی وہ بھی اس شہر میں ایک دن آیا اور سردار سے ملاقات کی اور شام کو واپس جانے لگا. تو سردار نے کہا کہ آج رات ہمارے پاس ہی ٹھہرو. وہ کہنے لگا کہ میں عورت کو جہاز میں چھوڑ کر اکیلا ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, لہذا مجھے واپس جہاز پر عورت کے پاس جانے دو. تو سردار نے کہا کہ ہم وہاں اس کی حفاظت کے لیے 2 خاص آدمی بھیج دیتے ہیں. چنانچہ ان دونوں بھائیوں کو اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا اور وہ نیند کے خوف سے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. آپس میں باتیں کرتے کرتے رات گزاری تاکہ نیند نہ آئے اور حفاظت بھی کر سکیں. چنانچہ وہ اپنی اپنی سرگزشت سنانے لگے. وہ سنتی رہی باتوں کو ایک طرف ہو کر کہ وہ سنتی, اس کی ماں سنتی رہی اور باتوں باتوں میں انہیں پتہ چل گیا کہ یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں. یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں. بڑی محبت سے ملے. جب صبح وہ آدمی جہاز پر آیا تو اس نے عورت کو پریشان پایا اور دریافت کیا تو اس سے کہا کہ مجھے سردار کے پاس لے چلو. وہ اس کے پاس لے آیا. عورت نے سردار سے کہا کہ جن 2 آدمیوں کو میری طرف حفاظت کے لیے آپ نے بھیجا تھا انہیں بلاؤ اور کہو کہ جو رات کو تم آپس میں باتیں کرتے رہے ہو وہ سناؤ. جو تم رات میں باتیں کرتے رہے وہ سناؤ. چنانچہ وہ ایک دوسرے وہ سنانے لگے اور تمام سرگزشت جب سنا ڈالی تو سردار ایک دم اچھل پڑا اور کہنے لگا خدا کی قسم تم دونوں تو میرے بیٹے ہو, تم دونوں تو میرے بیٹے ہو. تو عورت بولی خدا کی قسم میں ان دونوں کی ماں ہوں, میں ان دونوں کی ماں ہوں. تو بے شک اللہ عز و جل نے ہم سب کو پھر دوبارہ یکجا فرما دیا. یہ ذات اتنی کریم ہے. تو دیکھا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ والدین کی بات ہی کیا ہے, والدین کی بات ہی کیا ہے کہ والدین کی جو خدمت کرتے ہیں ان کو خدمت کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو سرداری عطا فرماتا ہے. سرداری نہیں عطا فرماتا تو رزق میں برکت ہے وہ سردے فرما دیتا ہے. مگر وہ شخص ایک شخص مجھے ایسا بتا دو کہ جس نے والدین کی بے حرمتی کی ہو اور وہ مطلب یہ کہ خوشحال ہو, وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا, وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا. اور جب کہ جو والدین کی خدمت کرتے ہیں تو اب ان کی ملاقاتیں بھی کیسی کیسی ہستیوں سے ہو جاتی ہیں. سنیے حضرت خواص علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگل میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوا تو ان سے پوچھا کہ مجھے یہ سعادت کس عمل کی وجہ سے نصیب ہوئی, یہ سعادت مجھے کس عمل کی وجہ سے نصیب ہوئی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ سب والدہ ماجدہ کے ساتھ حسن سلوک کی برکت ہے. کہ تم نے اپنے والدہ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے, جو تم نے اپنے والدین کے ساتھ ہے نا اپنی والدہ حسن سلوک کیا ہے, اس بنا پر تمہاری میری ملاقات ہوئی ہے. بلکہ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں عام طور پر کہتے ہیں بیٹا میرے پاؤں دبا دے, بیٹا پاؤں نہیں دباتا ہے, ماں کہتی ہے پاؤں دبا دو. اب آئیے اس کے بارے میں سنیں کہ کسی شخص نے حضرت شیخ ابو اسحاق علیہ رحمہ سے بیان کیا کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا آپ کی داڑھی جواہرات
یاقوت سے مزین تھی. کیا کہا؟ کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا, میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی جو داڑھی ہے وہ جواہرات اور یاقوت سے مزین تھی. انہوں نے فرمایا کہ تو نے بیٹا سچ کہا, تو نے باقی سچ کہا, کیونکہ کل رات میں اپنی ماں کے قدم چومے تھے. نہیں سبحان اللہ ہی نہیں نکلی یار, کہ بھئی میری جو داڑھی تھی وہ جواہرات سے تھی, تو نے سچ دیکھا, مگر کل رات کو میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے, میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنے والدین کے حوالے سے بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے اس حوالے سے اب آخر میں کچھ ایسی حدیثیں میں آپ کو بیان کر دوں جو ابھی تک میں جب کرنے جاتا ہوں تو تھوڑی بیان کرتا ہوں, پھر رہ جاتی ہے میری. تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ آج کے اس بیان میں آپ کو یہ حدیثیں سناؤں, تاکہ ان حدیثوں سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے کہ ہم والدین کی خدمت کو بخوبی سمجھ سکیں. والدین کی اہمیت پہ 6 حدیث سناتا ہوں. ایک شخص نے رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ماں باپ پر اولاد پر کیا حق ہے؟ تو فرمایا کہ دونوں تیرے حق میں جنت اور دوزخ ہیں, یعنی ان کی خدمت اطاعت, یعنی ان کی بات مان کر تم جنت کے مستحق اور نافرمانی کر کے دوزخ کے مستحق. پتہ کیا لگا پیارے محترم سے؟ ذرا غور کیجیے کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا. والدین جو ہیں تمہارے لیے, مطلب تمہارے حق میں جو وہ دوزخ بھی ہیں اور جنت بھی ہیں, اگر خدمت کر لی اور ان کی اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ بات کو ماننا. جو والدین نے کہا اس کو مان لینا, والدین نے جس کو کہا اس کو مان لینا. اب ایک بات میں یہاں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے یا انجینئر بن جاتا ہے, تو والدین اس سے ڈرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ نکل جائے کہ مطلب ہمارے بچے کو بری لگ جائے, کیونکہ یہ تو پڑھا لکھا ہو گیا, ڈاکٹر ہو گیا اور ایک اونچے مقام پر ہو گیا ہے, یا انجینئر ہو گیا, یہ بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہے. تو والدین اس کا بڑا احترام کرتے ہیں اور بڑا خیال کرتے ہیں کوئی بات بری نہ لگ جائے. اور جب کہ کوئی بچہ اگر علم دین کا عالم بن جائے, عالم دین بن جائے, تو وہ ڈرتا ہے اس بات پر, وہ ڈرتا ہے اس بات پر. کس بات پر؟ کہ کہیں ایسی بات نہ ہو جائے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہو جائیں اور میری جو ہے نا ساری محنت جو رائے گا چلی جائے. تو یہ سمجھنے والی بات ہے, یہ سمجھنے والی بات. اور ایک اور میں آپ کو سمجھنے والی بات کرتا ہوں, ایک اور آپ کی سمجھ میں آئے گی, بڑی ذوق افزا بات کرتا ہوں, ایک پوائنٹ کی بات کرتا ہوں, ذرا سمجھیے گا, بڑی زبردست بات ہے. کہ عوام کے اندر عالم خاموش رہتا ہے, عوام کا زور اتنا ہوتا ہے کہ عالم خاموش رہتا ہے, اور جہاں عالم جمع ہو جائے وہاں عارف خاموش رہتا ہے. جہاں عالم جمع ہو جائے وہاں عارف خاموش رہتا ہے, اور جہاں پر عارف جمع ہو جائیں, جہاں پر عارف, اب آپ عارف سمجھتے ہو عارف کس کو کہتے ہیں؟ جو سلوک کی منزلوں کو پا لیتا ہے اور ولایت کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی عالم جو ہے وہ عوام کے سامنے جا کے خاموش ہو جاتا ہے, عوام کے بیچ میں خاموش رہتا ہے. وہ پتہ کہ میں عوام کے بیچ میں بولوں گا, جھولا کے بیچ میں بولوں گا تو میں نے تو پتھر ہی کھانے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جو باتیں میں نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہیں, اگر یہ میں عام لوگوں میں بیان کروں تو وہ میری بوٹی بنا دیں, مجھے کاٹ دے, بوٹی بنا دیں. تو عام لوگوں کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتے علم کی بات. تو اس لیے کہ عالم جو ہے وہ عوام میں خاموش رہتا ہے, اور جہاں پہ عالم جمع ہو جائے تو وہاں عارف خاموش ہو جاتا ہے, اللہ کا ولی خاموش رہتا ہے. کون خاموش رہتا ہے؟ اللہ کا ولی جس نے سلوک کی منزل پائی. اور جہاں پر یہ عارف جمع ہو جائے, جہاں پر یہ عارف جمع ہو جائیں وہاں عاشق خاموش رہتا ہے. سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ کا, جس نے اللہ کی معرفت کو پایا, اللہ کی محبت کی چاشنی کو پایا, جب وہ عارفوں کے بیچ میں ہوگا تو جو عاشق ہوگا نا اللہ کا, اللہ وہ, اور عاشق کی, جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے نا, وہ اس کی تمنا, دیکھیں ایک بات یاد ہے کہ اس کی جو تمنا ہوتی ہے نا وہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کو جنت مل جائے یا دوزخ میں, بلکہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اے رب العالمین, اگر تو اس پر راضی ہے مجھے جہنم میں سزا دینے کے لیے میں راضی, تو مجھے جہنم میں ڈال دے.
اس عاشق کبھی عمل پہ جو نا مطلب عمل اس نیت سے نہیں کرتا کہ وہ اسے جنت ملے، بلکہ عاشق اس لیے اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب یعنی اپنے محبوب کا قرب پالے، اس کی نزدیکی پالے، اس کا محبوب ترین بندہ بن جائے. اور جب بندہ کسی مزاجی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، تو مجھے زہر بھی کھلا دے گا تو میں زہر بھی کھا لوں گا. یہ تو دنیا کی مثال ہے، یہ محبت دنیا کی مزاجی محبت. اور جو بندہ حقیقی محبت کو پالے گا، اللہ اللہ. اور یہ حقیقی محبت بغیر والدین کے ادب و احترام سے بھی نہیں مل سکتی. یہ بات ہے، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنے والدین کی مطلب یہ کہ بے حرمتی کی ہو. اگر سب کی زندگیوں پہ آپ دیکھیں گے تو وہ والدین کی انہوں نے جو ہے مطلب یہ کہ خدمت کی ہے. کیا کی ہے؟ خدمت کی ہے. خدمت سے دور نہیں بھاگے. اگر دور بھاگے بھی ہیں تو واپس لوٹ آ گئے اپنے والدین کی خدمت کرنے کے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ والدین کی بات کا ماننا، اطاعت کرنا، حکم کا ماننا. بیٹا خاموش ہو، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. ناکام ہی رہیں گے جہاں میں وہ ہمیشہ ماں باپ کو جو بیٹے خدمت نہیں کرتے. ماں باپ کی جو بیٹے خدمت نہیں کرتے. ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے باپ کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے پاس میری کچھ رقم نکلتی ہے، وہ دیتا ہی نہیں. جب یہ بات کہی کہ میرے باپ کے پاس جو ہے کچھ رقم نکلتی ہے وہ دیتا ہی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطلب ان کا رخ کہیں اور تھا، ایک دم سیدھے ہو کر ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ مال وہ تیرے باپ کا ہے. تو اور تیرا سب کچھ مال تیرے باپ کا ہے. آج کیا کہتے ہیں؟ باپ میں نے کمایا ہے، میں نے اپنی کمائی کا. باپ کو جتاتے ہو. ابے بھائی تو ہے کس کا یہ تو بتا دے. بن باپ کا ہے یا نہیں ہے؟ بن باپ کا ہے نہیں، بن باپ کا. جب تو بن باپ کا ہے ہی نہیں تو سب کچھ تیرا کہاں سے ہو گیا؟ اور آج تو جیتے جی جو نا جیتے جی اولاد جو اپنے باپ کو مار دیتی ہے، یہ تو میرا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ بھائی تمہارا تو اس وقت ہوگا جب تمہارے والدین انتقال کر چکے ہوں گے. جب انتقال کر چکے ہوں گے جب ہوگا یہ مسئلہ. یہ بات یاد سمجھ لیجئے. دیکھیے کہ باپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو اولاد اجازت لے کے خرچ کرے گی، اگر نہیں کرے گی تو وہ حرام ہے، گناہ ہے، وہ آگ کھا رہی ہے. جو پیسے چرا کے بچے کھاتے ہیں نا، یہ گھر میں سے نکال لیتے ہیں 10-5 روپے، یہ ان کو تنبیہ کرنی چاہیے نا. تو یا پھر مطلب کسی چیزوں کو والدین کے سامنے جو وہ استعمال کرتے ہیں بغیر پوچھے بغیر اجازت کے، تو یہ اجازت ضروری ہے. یہاں اجازت والدین کی ضروری ہے. اگر والدین کے پاس کوئی چیز ہے یا ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے بغیر اجازت آپ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. مگر آپ کا پیسہ ہے، وہ آپ ہی کے پاس ہے. اگر آپ کے والدین اس میں سے پیسے ہاتھ ڈال کے نکال کے خرچ کر لیں تو آپ انہیں روک نہیں سکتے. ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ مال بھی انہی کا ہی ہے. یہ بات دوسری ہے کہ آج کل کے والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچے پہ چھوڑ اس کا بھی خرچہ پانی ہے، خود ہی خرچہ کر لے گا، کوئی بات نہیں. یہ باپ کی ایک ہمدردی ہے، رحم دلی ہے کہ جو اپنے بچے کا خیال کرتا ہے. تو لہذا اس بات کو باغور سمجھیں کہ یہ اگر والدین آپ کے پیسوں میں سے خرچ کر لیتے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا اس کے اندر. ایک آدمی نے اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر طواف کروائے تو اس نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوال کیا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تو نے تو ابھی ایک رات جب اس نے تمہیں اپنی سوکھی جگہ لٹایا اور خود گیلی جگہ لیٹی تھی اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. اب بتائیے، ماں کا حق ادا نہیں ہوا، گیلی اور سوکھی جگہ کا حق ادا نہیں ہوا تو باقی حق کہاں سے ادا ہو جائے گا یار؟ یہ تو ذرا سوچیے. پھر اسی طرح ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک رہا میں ایسے گرم پتھروں پر کہ اگر گوشت ان پر ڈالا جاتا تو وہ کباب بن جاتا، پک جاتا. اور یقین جانے سعودی عرب کی جو صحرا ہے نا وہ ہے ہی ایسی.
آپ کو وہاں کے اگر پتھر وغیرہ کوئی ملے تو آپ کو بلیک کلر کے ملیں گے. اس کی وجہ بلیک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سخت ترین گرمی پڑتی ہے, سخت ترین گرمی پڑتی ہے. اور خانہ کعبہ کے اندر سخت ترین گرمی. اور پہلے آپ کو شاید معلوم نہیں ہے, پہلے باقاعدہ چپلوں پہن کے نماز پڑھی جاتی تھی, چپلیں پہن کر نماز پڑھی جاتی. اور ابھی بھی لوگ وہاں جوتا پہن کے نماز پڑھتے ہیں, ابھی بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو چپلیں پہن کے نماز پڑھا, وہ چپلیں جو تھیں وہ بنائی جاتی تھیں علیحدہ نماز کے لیے, نماز میں بنائی جاتی تھیں, اور اس کو پہن کے نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے اندر. اگر اس کو نہیں پہنتے تو یہ سب چمڑی جل جایا کرتی تھی, چمڑی جو ہے وہ جل جایا کرتی تھی. تو بہرحال میرے میٹھے محترم, اتنی سخت وہاں گرمی ہوتی ہے. اور اب تو وہاں تو بارشیں ہونا شروع ہو گئی, یہ بھی قیامت کی نشانی ہو گئی ہے, قیامت کی نشانی ہو گئی ہے. اور یہ میرا اپنا پریکٹیکل ہے کہ خانہ کعبہ میں یعنی مکہ شریف کے اندر 8 دن کپڑے میلے نہیں ہوتے, 8 دن کپڑے میلے نہیں ہوتے. اور مدینے میں ایک دن میں جا کے, اور مدینے کی زمین زرخیز ہے, جہاں جہاں زمین زرخیز ہوگی وہاں کپڑے ایک دن میں میلے ہو جائیں گے, ایک دن میں, یہ بات یاد رکھیے گا. مگر مکے کے اندر 8 دن کے اندر کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے. اور وہاں مطلب بہت زیادہ خشکی ہے, بہت زیادہ ہے نا. اور اب تو اتنی مطلب بارشیں ہو گئی ہیں وہاں پر کہ اب کافی نرمی ہو گئی ہے وہاں پر. مگر یہ ہریالی وہاں پر جو سج گئی ہے, مطلب ہریالی لگ گئی ہے وہاں پہ, گھاس بھی اگی آئی ہے, گھاس ہے, درخت بھی لگ گئے ہیں خانہ کعبہ سوری مکہ شریف کے اندر, مکے کے اندر شہر میں لگ گئے. تو یہ قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ یہاں پر سبزہ اگنے لگے گا. کہاں پر؟ خانہ کعبہ. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے, سبزہ اگ گیا؟ بولا ہاں سبزہ اگ جائے گا یہاں پر. اور آج سبزہ اگ رہا ہے وہاں پر, یہ وہاں پر سبزہ اگنا شروع ہو گیا. تو بہرحال میرے میٹھے محترم سے, وہاں پہ بڑی سخت گرمی ہوتی ہے. تو پتہ ہے کہ اتنی سخت گرمی اور اتنا سخت گرم پتھر کہ اگر کوئی گوشت رکھا جائے تو وہ پکے کباب بن جائے. تو میں اپنی والدہ کو 6 میل تک اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے لے گیا ہوں, کیا میں اب اس کے حق سے بری ہو گیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پیدا ہونے میں جس قدر دردوں کے جھٹکے اس نے اٹھائیں, شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ایک جھٹکا ہے. اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ماں کو درد کے جھٹکے لگتے ہیں. جیسے ہی مطلب جب بچہ جو ہے بننا شروع ہو جاتا ہے اور حرکت کرنا شروع کرتا ہے تو ہر وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے ماں کو. اور یہ تو تقریباً سمجھتے ہیں جو شادی شدہ ہیں, پریکٹیکل ہے, انہوں نے ہاتھ بھی رکھ کے دیکھا ہوگا کہ وہ باقاعدہ ہاتھ بھی مار رہا ہوتا بچہ. یہ بھی آپ نے مطلب لوگوں نے دیکھا ہوگا, پریکٹیکل ہے, سمجھے نا. تو بہرحال بندہ ذرا سوچے, اب صرف ایک جھٹکے کا شاید کوئی حق ادا ہو گیا ہو. اللہ اکبر, یعنی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آئیے ایک اور حدیث کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ میرا والد ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو, اس سے پہلے بیٹھنے کی کوشش نہ کرو. کیا فرمایا؟ اس سے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو اور اس سے پہلے بیٹھنے کی کوشش نہ کرو. اسی طرح اگر والدین گھر پہ آ جائیں اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کھڑے ہو جاؤ اپنی نشست سے, اپنے والدین کو جگا دو. یہ حدیث ہے. کیا ہے یہ؟ اب یہ تربیت اگر بچوں کو ملے گی تو بچے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بچوں کو یہ حدیث, یہ روایت پتہ ہے, ہمارے بوڑھے حضرات کو نہیں پتا, ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا ان تمام چیزوں کے بارے میں. اگر اب ہمیں پتہ لگا تو اگر ہمیں پتہ لگتا تو کیا ہوتا. یقین ہے نا, بوڑھے جو والدین ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی مجھے یاد آتا ہے نا تو بڑی وہ ہوتا ہے. مطلب یقیناً جب میں یہاں سے جمعہ پڑھا کے جاتا تھا, ابو سے ملتا تھا وہاں پر, وہ میرے لیے کرسی دے دیا کرتا, بولے بیٹھ جا یہاں پہ, بیٹھ جا میرے پاس, بیٹھ جا. یقین جانے. اور پھر جب میں نے اس کو پڑھا نا, میں نے یار والدین کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے پاس وقت گزارنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, ہم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں پیار بھری نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں پیار بھری نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم اپنے والدین کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھیں گے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا, ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. اندازہ کیجیے اپنے والدین کو جو حیات ہیں, ان کو محبت سے دیکھیں, پیار سے دیکھیں. آنکھ آپ کی جدا نہیں ہوگی, والدہ سے آنکھ نہیں ہٹے گی والدین کے. اور پھر یہ نہیں کہ آپ ایک بار نہیں کئی بار دیکھیں گے, جتنی بار دیکھیں گے حج مقبول کا ثواب ہے. نماز پڑھی آپ نے؟ بولیے, پتہ کہ قبول ہوئی نہیں, قبول نہیں پتہ نا. زکات دی, پتہ قبول نہیں. حج کیا, حج کرنے گئے, کیا پتہ قبول ہوا نہیں قبول ہوا؟ نہیں نا, بولے نا. یہاں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگا دی قبولیت کی. اللہ اکبر, سبحان اللہ تو کہہ دیجئے.
مقبولیت کی مہر لگا دی. آپ کو علم الیقین کے ساتھ بتا دیا کہ تم اپنے والدین کو محبت سے پیار سے دیکھو گے, ایک بار نہیں کئی بار دیکھو گے, جتنی بار دیکھو گے اتنی بار تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. اور حج کیا ہے؟ حج وہ ہے, حج کیا ہے؟ حج وہ ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اسی وقت پیدا ہوا ہے. تو گویا کہ اپنے والدین کو دیکھے, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا رہے, اپنے والدین کو دیکھتا رہے اور گناہوں سے پاک اپنے آپ کو کرتا رہے. جائے پھر پاک کر لے, پھر جائے پھر پاک کر لے, پھر جائے پھر پاک کر لے, اپنی بخشش و مغفرت کراتا رہے. تو پتہ یہ لگا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے تو ہماری بخشش و مغفرت ہوگی, اور اگر نفرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے, میرا باپ سے تو میری بنی نہیں کبھی, میرے باپ نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہی نہیں. ارے والدین اچھا سلوک کرے یا نہ کریں, والدین اچھا سلوک کرے یا نہ کریں, والدین کرے نہ کریں, مگر تم حسن سلوک کرو. جب تم یہ حسن سلوک کرو گے تو رب کی رحمت جو نا وہ تمہیں فوراً ملے گی, فوراً ملے گی. اور والدین تو رحمت ہیں, چاہے وہ گالیاں دیتے ہوں, چاہے وہ برا بھلا کہتے ہوں, چاہے وہ چک چک کرتے ہوں, پک پک کرتے ہوں, اگر ان کی چک چک پک پک پہ صبر کرتے رہے تو یہ بھی روایت میں کہ جس نے اپنے والدین کی چک چک پک پک پہ صبر کی تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور وسعت فرما دیتا ہے. آج تنگ دستیاں کیوں ہمارے گھروں کے اندر؟ راشن پہلے کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیوں ہمارا حساب کتاب پورا نہیں بنتا؟ کیوں ہم اپنا حساب کتاب پورا نہیں رکھ پاتے؟ در حقیقت میں ہم نے اپنے گھر سے ہی اپنے ماحول کو بگاڑ رکھا ہے, اس لیے ہم تنگ دستی کا شکار ہیں. ہمارا کاروبار ہم سے نہیں چل پا رہا کیونکہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے. ہم چیخ کے بات کرتے ہیں, چلا کے بات کرتے ہیں, اونچی آواز سے بات کرتے ہیں. قسم خدا کی بچوں کا اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرتا ہے. یہاں تک کہ آنکھیں نکال کے کھڑے ہونا بھی اللہ تعالیٰ کو ناگوار پہنچتا ہے. اندازہ کیجئے اور دیکھیے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی یا کوئی گناہ کیا تو چلو مریں گے سزا ملے گی, ایسا ہے؟ مریں گے سزا ملے گی نا. مگر میرا رب عز و جل جب والدین کی بے حرمتی جو شخص کرتا ہے وہ اس کے مرنے کا وقت نہیں دیکھتا کہ ابھی اس مرنے میں اس کو ٹائم میں نے دیا ہوا ہے. نہیں, اس کو فوراً سزا دیتا ہے, فوراً اس کو سزا دیتا ہے. اور اس انداز میں سزا دیتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کس طرح سے بندہ گرتا ہے کہ دیکھیں ایک بریگیڈیئر تھا رضوان بریگیڈیئر تھا اور یہ پاکستان کا تھا, اور اس کا باپ جو تھا وہ مطلب اس کی زمینیں بھی تھیں اور وہ سارے کسان تھا, وہ کھیتا باڑی کا. بڑی محنت اور مشقت سے اس نے اپنے بیٹے کو مطلب فوج میں بھرتی کرایا. فوج میں پھر وہ خوب اس کی تعلیم اور تربیت پہ خوب پیسہ خرچہ کیا اور پھر ایک اعلیٰ مقام پر اس کو وہ فائز ہوا. اور پھر آگے چل کے وہ بن گیا را کا ایجنٹ ہے. را کیا ہے؟ را جو ہے یہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی ہے. ہماری خفیہ ایجنسی وہ ہے ISI ہے. اچھا اب آ جائیں امریکہ کی وہ CIA ہے اور اسرائیل کی جو وہ موساد ہے. یہ خفیہ ایجنسیاں ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری فوج پر کرم عطا فرمائے, خوب مطلب یہ کہ ان کی غیبی مدد عطا فرمائے. جو خفیہ ایجنسی کے جو لوگ ہیں, جو خفیہ ہیرو ہیں یہ کہنا چاہیے ہے نا, جو ہیرو ہیں, اور وہی واقعی مطلب یہ کہ پاکستان کی محبت رکھتے ہیں, یقین جانیں, اور جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے جو نا مطلب پوری دنیا کو جو نا حیرت میں ڈالا ہوا ہے. اور نمبر 1 اگر کوئی خفیہ ایجنسی ہے وہ ہماری کون سی ہے؟ ISI. نمبر 1 اور کم خرچے کے اندر اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو نا یہ لوگ کام کرتے ہیں, اپنے ملک کی دفاع کے لیے کام کرتے ہیں, دین کے لیے, تاکہ ہم لوگ یہاں رہ سکیں. مگر ہم لوگ تو بہت ساری باتیں بناتے ہیں, فوج کے خلاف بھی بولتے رہتے ہیں, یہ کرتے رہتے ہیں نا, بولتے رہتے ہیں, سیاستدان بھی بہت سارے باتیں بولتے رہتے ہیں ان کے بارے میں. تو مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یار ان کو اگر محب وطن کچھ نظر آتے ہیں قلبی طور پہ تو یہ لوگ ہی نظر آتے ہیں. ان کے کارنامے تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. آپ کو انڈیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کو تباہ برباد کرنے کے لیے تلا ہوا. سن 1947 سے 1947 اگر میں ابھی کھولنا شروع کر دوں نا تو آپ بولو تو دنیا میں سارا جا رہا ہے. یقین جانیں وہ کیا نہیں, وہ ابھی تک سازشیں کر رہا ہے. انڈیا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, پاکستان کے سازشیں کے خلاف. وہ ان کے اندر ایک خلائی پلاؤ پکاتے ہیں وہ کہ
کہ کبھی کراچی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. وہ چاہتے ہیں کہ کراچی ہمارے ہاتھ میں آ جائے, پاکستان ہمارے ہاتھ میں آ جائے. وہ تو چھوٹا تھا ملک, اب کسی وقت بھی آ جائے گا, مگر یہ نہیں پتا ہے یہاں اگر اسلحہ نہیں ہے تو ایمان کا اسلحہ موجود ہے. یہاں پر ایمان کا اسلحہ موجود ہے. یہاں پر شہادت پانے کے لیے ہر بندہ تیار ہے. یہ واحد قوم ہے پاکستان کی جو دنیا اس پہ حیران ہے کہ واحد قوم ہے پاکستان کی کہ جو اپنی افواج سے محبت رکھتی ہے, محبت رکھتی ہے. اگر اس کا ہے نا, اللہ نہ کرے کل کو جنگ ہو جائے تو آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ آئیں گے میدان جنگ میں, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. تو بہرحال بات کہاں سے کہنے کے لیے واپس آؤں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال میں بتا رہا, بریگیڈیئر جو تھا وہ راہ کا کہ ایجنٹ بن گیا, تو اس نے کچھ راز وہاں ڈال دیے تھے, اور پھر بہرحال آپ کو پتا ہے پاکستانی خفیہ ایجنسی اس نے اسے گرفتار کر لیا, پھر اس کو باقاعدہ سزائے موت دی گئی. پھر اس کے بارے میں بتایا گیا اس کی وجہ کیا بنی, اس کی بیک گراؤنڈ وجہ کیا بنی. اس کی بیک گراؤنڈ وجہ یہ بنی کہ جب یہ اپنے بریگیڈیئر اور اپنے ہم نواؤں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میجر رضوان, بریگیڈیئر رضوان جو بیٹھا ہوا تھا, تو اس کا والد آیا بیٹے سے ملنے کے لیے. تو اس نے اپنے والد کو جھڑک دیا اور پھر یہ کہا کہ یہ ہماری جو زمین ہے نا, یہ وہاں کا رکھوالا ہے نا, وہاں کا نا مطلب نوکر ہے وہ ہماری زمینوں کا. باپ کو اس نے مطلب اپنے ہم نواؤں کے اندر اس کو نوکر کہہ دیا. جب باپ نے سنا اس کا دل بے چین بے قرار ہو گیا, یہ کیا کہہ دیا اس نے, اس کے خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا, کتنی میں نے محنت کری, آج اس کو اس مقام پر پہنچایا میں نے, آج میں نے اس کو اس مقام پر پہنچایا. بس اس کا جو نا کہتے ہیں برین ہیمریج ہو گیا اس کو بالکل, اور وہ اسی حال کے اندر گھر پہ پہنچا اور گھر جا کے اس کا انتقال ہو گیا. اور پھر قدرت نے اس سے وہ مزہ لیا, نہیں چھوڑا قدرت نے اس کو نہیں چھوڑا. قانون قدرت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. کیا ہوا کہ سارے جو یہ ایجنٹ بنا ہوا تھا, یہ ساری چیزیں اس کی کھل گئیں, اور پھر اس کو کورٹ مارشل ہوا اور اس کو سزائے موت بھی ہو گئی. اسی سال سزائے موت ہوئی ہے اس کو, اسی سال. تو یہ والدین کی بے حرمتی کا فوراً اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے, فوراً. بھائی کان پکڑنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر جنت بن جائے تو والدین کا ادب و احترام شروع کر دیں, پھر دیکھیں گھر کیسا جنت بنے گا. بہویں بھی آئیں گی تو وہ بھی جنت ہو جائے گا. جب والدین کی اہمیت ہوگی, والدین کی قدر ہوگی, قیمت ہوگی, تو آنے والے بھی اچھے ہو جائیں گے. دیکھو فرما ہوتا, فرما سمجھتے ہیں نا, فرما جب ایک چیز کا بنتا ہے نا, اس میں کوئی ڈال دیں, ماوا ڈال دیں, کوئی جو ڈالتے ہیں ڈھات ڈالتے ہیں تاکہ وہ اسی طرح ڈھل جائے, تو اسی طرح ڈلتے ہیں. اب ہمارے پاکستان کا جو فرما ہے نا وہ درست نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں پاکستان کی حکومت کروں گا, میں ایسا کر لوں گا, ویسا کر لوں گا, فلانا کر لوں گا. آج میں تو کہتا ہوں ولی بھی اگر حکومت کرنے چلے جائے, پہلی بات اللہ کا ولی کو کرے گا نہیں, کوئی سوال نیک بندہ بھی کرنے جائے گا نا, تو یہاں تو اس پہ دھبے لگ جائیں گے اس کو بلا وجہ کے. یہ بھی بہت مشکل ہے. بہرحال سمجھے نا, تو مطلب بہرحال میں بات نہیں کرتا, واپس آتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ فرما تو ہمارا بدر بھی غلط ہی ہے. اب کیا کریں, ہم قرضوں میں جو ہیں وہ دبے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو, اللہ تعالیٰ ہم پر کرم عطا فرمائے اور ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آئیے اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سعادت مند بیٹا اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس کو مطلب یہ کہ ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اور عرض کے اگرچہ روزانہ 100 مرتبہ دیکھے تو اللہ عز و جل کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی ذات بہت بڑی ہے اور پاک ہے, یعنی وہ اس کو بھی قبول فرما لے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو وہاں قرات کی آواز سنی. میں نے کہا کہ یہ کون شخص ہے, کہ جو جواب ملا کہ حارث بن نعمان ہیں کہ جس نے اپنے والدین کی ہر حالت میں خدمت کی اور فرما برداری کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا والدین کی خدمت ایسی ہی چیز ہے, والدین کی خدمت ایسی ہی چیز ہے, والدین کی خدمت ایسی ہی چیز ہے. نکل گئی ذہن سے, نکل گیا. میں نے پتہ نہیں کیا پڑھ دیا, آپ کے ذہن سے نکل گیا نا ذہن سے. میں واپس آتا ہوں. بڑی ذوق افزا بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب کسی کی تلاوت کی آواز سنی جنت میں تلاوت کی آواز سنی. تو وہ کون تھے, وہ تھے حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور یہ مرتبہ ان کو اس بنا پر ملا تھا کہ انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی. کیا کی تھی؟ اور اللہ کے نبی نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت ایسی ہی چیز ہے. والدین کی خدمت بولے نا ایسی ہی چیز ہے. والدین کی خدمت ایسی ہی چیز ہے. ایک اور روایت تو ایک اور روایت سنتے جائیے کہ جس کو فقی ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ تعالی نے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی نافرمان اور ابلیس کے درمیان جہنم میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا. جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں غور کر لیں, شیطان میں اور نافرمان اولاد میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا. اب دور یہ بھی ہے, آج دور ایسا چلے گا لوگ گالیاں دیتے ہیں. یقین جانے یہاں تک سنا ہے قبر پہ جاتے ہیں لوگ وراثت پہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں, قبر پہ ٹانگیں مار رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کو اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسا بھی میں نے سنا ہے, ایسا بھی دور آ چکا. اللہ اللہ اللہ. اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. سنیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو گالی دی تو جہنم میں اس کے سر پر گنتی میں اتنے قطرے گریں گے کہ جتنے زمین پر آسمان سے پانی کے قطرے گرے ہیں اتنے گریں گے. ہم اللہ عز و جل سے جہنم اور اس کے غضب اور ہر ایسے عمل سے پناہ مانگتے ہیں کہ جس سے جہنم میں داخل ہوں. حضور سراپائے نور دلوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنا نماز روزہ حج عمرہ جہاد سے بھی افضل ہے. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے والدین کا رتبہ بڑھا دیا ہے. یہاں کالے سر والی آئی تو والدین کو کا تقدس مطلب پامال کر دیا یہاں پر ہے. بس اماں ہے کہ مرتی بھی نہیں ہے, باپ ہے تو مرتا نہیں, کھانستا رہتا ہے, کھائیں کرتا رہتا ہے, مرتا ہی نہیں ہے. مرے تو جان چھٹے نا, مرے تو مرتا نہیں, جان ہی نہیں چھٹ رہی. مطلب مرے تو یہ قبضہ کروں نا میں, گھر کا قبضہ کیسے کروں گا میں؟ یہ مرے گا تو قبضہ کروں گا جب جیتے ہو سکے تو جیتی میں تو نہیں بیچتا. جس کو جانا جائے گھر سے میں تو نہیں بیچتا. صحیح ہے نا. ارے باپ مرے تو یار یہ مطلب یہ کہ کچھ حصے میں آئے کچھ حصے میں آئے تو ظاہر ہے کہ تم حصے پہ ہی جاؤ گے. تم لوگ اور کائے پہ جاؤ گے؟ ذرا غور کرنا. تم حصے پہ جاؤ گے. اب جو بات کہنے جا رہا ہوں تم حصے پہ جاؤ گے کیونکہ تم نے اللہ کی وہ نافرمانی کی, والدین کا وہ تقدس پامال کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق اس انداز میں دیا ہی نہیں ہے کہ تم کچھ کر سکو, کچھ بنا سکو, کچھ تم اپنا لیے کچھ کر سکو. سمجھے نا؟ کچھ نہیں کر سکے تم. اس لیے تو تمہارا یہ ہوتی ہے کہ باپ مرے تو ہمیں کچھ ملے, باپ مرے تو ہمیں کچھ ملے. اللہ اللہ. ارے میرے بھائی ذرا سوچئے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنا نماز روزہ حج عمرہ, نماز روزہ حج عمرہ اور جہاد سے بھی افضل ہے. اور فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 برس سے سونگیں گے. 500 برس سے سونگیں گے. 500 برس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایک گھوڑا 500 برس تک دوڑتا رہے نا. کتنا فاصلہ ہو گیا یار, کتنا دور ہو گیا, کتنا مطلب فاصلہ آپ اندازہ کر لیں. اب میں بولوں یہاں سے مکہ مدینہ کتنا دور ہے, یہ تو میرا کتنا ہوگا یہاں سے مطلب 36,000 کلومیٹر ہے نا. 400 کہاں سے ہو گیا؟ نہیں 400 نہیں ہے بھائی, 1000 تو آپ کا یہاں سے وہ ہے کیا کہتے ہیں اپنا لاہور ہے. سمجھے نا؟ میرے کو یاد نہیں ہے, میں دیکھتا تھا خیال میں 36,000 مجھے لگتا ہے ایسے کچھ ہے. بہرحال یہ ایک سفر ہے, پھر بھی میرا خیال ہے یہ بھی کم ہے. اب ذرا غور کیجئے, یہ بھی کم ہے نا. یعنی ایک گھوڑا جو ہے مطلب یہ کہ وہ 500 برس دوڑتا رہے, جتنا فاصلہ طے کرے گا اور اس کے ایک کونے پہ وہ کھڑا ہو جائے تو وہ جنت کی خوشبو سونگے گا. مگر والدین کا نافرمان اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا محروم رہے گا. تو جو قطع تعلق رکھنے والا, جو رشتہ داروں سے رشتہ داریوں کاٹنے والا, رشتہ داری کو کاٹنے والا, صحیح ہے نا, تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے محروم رہے گا, دور رہے گا. تو لہذا رشتہ داری کاٹنا کیا ہے؟ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو, آج میں نے والد کی اہمیت پہ آج بیان کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول جنت بن جائے,
جنت سے مراد یہ ہوتا ہے سکون والا، اطمینان والا، چین والا، کیونکہ ہر گھر میں چک چک پک پک چک چک پک پک ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ والدین کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری ہے. کیا ہے؟ ذرا ایک نوٹ کر لیجئے یہ بات، یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے. والدین کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری ہے، اور والدین کی نافرمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. جب والدین کی نافرمانی کے اندر گھر کے اندر ماحول جو بنے گا تو وہ اچھا ماحول ہی بنے گا، چک چک پک پک والا ماحول بنے گا اور جھگڑے آلود والا ماحول بنے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنا گھر ایسا نہ بنے، تو ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، صحیح نا، اچھی تربیت دیں یا اچھے ماحول سے وابستہ کریں، یا ان کو ایسے لوگوں میں بٹھا لیں، نیک لوگوں میں بٹھا لیں جو والدین کی اہمیت کو سمجھے. دیکھیں یہ ساری اہمیت، آج اتنی ساری باتیں میں نے عرض کی، کتنی ایسی باتیں کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنی نہیں ہوں گی اور میں نے کبھی پہلے پڑھی نہیں تھی. اور میں جب بھی بیان کرنے بیٹھتا تو وہ والدہ پہ بیان کر کے ختم کر دیا کرتا تھا. تو جب میں نے اتنی ساری چیزیں جمع کر کے رکھی، میں نے یار والد پہ بھی تو بیان کروں میں، کہ والد بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں ہے بھائی، والد بھی تو کوئی چیز ہے کہ میرا والد کم نہیں میری ماں سے. تو میں نے کہا بھائی اس پہ میں نے بیان کرنا ہے، اور مجھے وقت نہیں ملا، مجھے اور بھی میں اس کے لیے مواد حاصل کرتا، مجھے وقت نہیں، مجھے مطالعے کا وقت نہیں مل پاتا. اتنے میرے پاس فون آ جاتے ہیں، میں یار میں پڑھ لوں، یقین جانے یہاں سے اٹھ کے گیا ہوں اور میں اس کو پڑھنے لگا کہ میں نے کیا بیان کرنا، لکھ کے نکال کے پرنٹ آؤٹ کر کے میں نے نکال کے رکھ لیا میں نے، اور 3-4 دن سے نکال کے رکھا، پھر میں نے نکالا، میں یار اس کو پڑھ لوں تاکہ آپ تک پہنچاؤں. یہ بیان کرنا تارے کہ ہنسی کھیل نہیں ہوتا انسان کو، کہ پہلے تیاری کرنا ہوتی ہے، تیاری کر کے پھر بندہ بیان کرتا ہے اور پھر بیان ہوتا ہے، اور بغیر تیاری کرے تو کچھ بھی بیان نہیں ہو سکتا. اور تارے پھر ان کا سنڈ ہی نکلے گا، ان کا سنڈ اپنے نکالنا نہیں ہے، اس لیے لکھا ہوا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، ثبوت کے ساتھ موجود ہوتا ہے اپنے پاس. پڑھ کے سناتے ہیں، حدیثیں ہی پڑھ کے سناتے ہیں، واقعات بھی پڑھ کے سناتے ہیں، تاکہ جو واقعے جیسے کتاب میں ویسے کے ویسے ہی جو ہے وہ دنیا بھر میں پہنچے، ویسے ہی پہنچے. تو بہرحال واقعی اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. جو محنت کرتا ہے نا اس کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے. اور میرے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے یہ تو میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ میرے لیے کتنا مشکل ہو چکا ہے. بیان کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا، دیگر کام نیک کام کرنا میرے لیے مشکل ہو گئے. اب دنیا بھر میں ہمارے رابطے ہیں، دنیا بھر میں ہمارے کو لوگ چینل پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل پہ، انہیں کی خواہش پہ چینل بنایا، اب یہ چینل چلنے کا نام نہیں لیتا. یہ ایک پرابلم ہے نا، کتنی پرابلم ہے، مطلب پیسے پہ پیسہ لگا دیا، خرچے پہ خرچہ کر دیا، کچھ حاصل اصول نہیں ہے. تو آج الحمدللہ کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ بہترین انداز میں جو ہمارا یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ دعا فرما دیجئے کہ شاید اس کو نظر لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ چلتا رہے انشاءاللہ تعالی، چلتا رہے. ابھی انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر 1 گھنٹہ ہمارا چینل جو ہے نا وہ چلے گا. ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اب وہ کب لانچ کرتے ہیں، جب تک 1 مہینے کی جب تک ہمارے پاس ڈیٹا جمع نہیں ہو جائے گا نا، 1 گھنٹہ چلائیں گے. 1 گھنٹے میں درس قرآن ہے ہمارا 12 منٹ کا، درس حدیث ہے ہماری تقریباً وہ بھی 12 منٹ 10 منٹ کی، اور فیضان سننے کا درس 7 سے 8 منٹ کا ہمارا. پھر اسی طرح اس میں بیچ میں نعت خوانی بھی ہوگی، اس میں شریعت کے اجالے بھی ہوں گے، سوال جواب بھی ہوں گے، کچھ ہم نعت خوانوں کو بھی اس میں لے کر آئیں گے تاکہ وہ آئیں گے، ان کے انٹرویو ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو ہم ڈیٹا بھی جمع کر رہے ہیں، پھر باقاعدہ اس کی تشہیر کر کے پھر ہم اس کو جو نا رات کو 11 بجے سے لے کر یا 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک چلائیں گے، جو بھی ترتیب بنے گی. 1 گھنٹہ ہم ڈیلی چلائیں گے اس کو انشاءاللہ ڈیلی. اور ہم لوگ یہاں ڈیلی یہاں پر جو نا راتوں کو ہم لوگ یہاں پہ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. یہاں پہ ہماری ریکارڈنگ ہے نا جاری و ساری ہے. اور آپ بھی آج کی رات میں دعا فرما دیجیے گا ہمارے اس چینل پہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں دین کے حوالے سے، کیونکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اسے دین اپنے منصب پہ رہ کر اسے دین کی خدمت کرنی چاہیے. اب جو میرا منصب ہے میں جانتا ہوں اور جو میرے کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو میں جیسا بھی ہوں، نوکری بھی کر رہا ہوں، نوکری بھی کرتا ہوں میں، کوئی میں نے گلک نہیں رکھا ہوا یہاں پر کہ ملاقات کرنے کے لیے، کوئی میرے پاس تعویذ دینے بھی نہیں آتا، میں تعویذ بھی نہیں دیتا. اب بس آتے ہیں لوگ ذکر فکر کے لیے، دعاؤں کے لیے آتے ہیں، میں دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے کام نکال دیتا ہے. بس سب سے بڑی چیز دعا ہی ہے نا. اصل تعویذ یا وظیفہ کوئی چیز تو نہیں ہے، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ بندے کا کام نکل جائے. بس آپ لوگ دعا کے لیے، میں بھی دعا کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہوں، میرا رب سن لیتا ہے، اس پہ کرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یاد ہے کہ یہاں پہ کوئی تعویذ کا سلسلہ نہیں. اگر تعویذ چاہیے تو مجلس تعویذات طاریہ سے وابستہ ہو جائیے، وہاں سے لے لیجیے تعویذات، وہاں سے آپ کو مل جائیں گے. میرے پاس تعویذات ہیں، میرے پاس آئیں تو اللہ کا ذکر کریں، اور ذکر کے اندر 3 ذکر میں شامل ہو جائیں. پھر آپ اپنے مسائل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں، موجود ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں، موجود ہوتا ہوں. اور اگر وہ جو بھی دعا کرے تو وہ قبول کی جاتی ہے. اب بتائیں جب رب العالمین نے اس کے ساتھ ہو اس موقع پر کتنا اس کو قرب مل رہا ہے. وہ شیرک سے بھی نزدیک ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ قریب ہو جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے وہ رب العالمین.
بندے کے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ اللہ کیجئے, اللہ 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 اللہ. حدیث پاک میں آتا کرتے ہیں ذکر, حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ پھر کیسے کریں گے دیوانہ والا؟ اللہ 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 اللہ. اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے پہنچتے ہیں. فرشتوں کہاں سے آ رہے, اللہ جانتا ہے. یا اللہ وہاں سے آ رہے, جہاں تیرا ذکر ہو رہا. کیا چاہتے تھے؟ جہنم سے پناہ, جنت چاہتے تھے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو جنت بھی دے دی, ان کی بخشش و مغفرت بھی کر دی. اللہ اللہ. تو یہ اللہ کا وہ ذکر ہے. اور جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے نا, جان بوجھ کے اللہ کے ذکروں میں نہیں آتا. یہ میں آپ کو بتاؤں, ذکر اگر آپ حدیث سے پڑھیں گے نا, یقیناً ڈر جائیں گے, یار یہ تو فرض کے قریب ہے, ہم پہ لازم نہیں کیا گیا اللہ کا ذکر اس انداز میں. تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جس طرح ہمارا دل خراب ہوا ہے نا گناہوں کی آلودگی کے سبب, اس کو صاف اور شفاف کرنے کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جتنا ہلکا ذکر میں شرکت کرنا ذکر ہونا چاہیے. ذکر جیسے کہتے ہیں ذکر, وہ ہونا چاہیے. جب وہ ذکر ہوگا نا تو پھر یہ ایک وقت ہوگا کہ دل جاری ہو جائے گا, دل جاری ہو جائے گا. اللہ کا ذکر, زبان بند, ہونٹ بند, مگر دل ذکر کر رہا ہوگا, دل ذکر کر رہا ہوگا. اور جب دل ذکر کر رہا ہوگا تو مرتے وقت بھی دل ذکر ہی کر رہا ہوگا. پھر بات ہی کیا ہوگی؟ بہرحال مزے کو مزہ آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. دعا بھی ہوگی تو آپ کو دعا میں شامل کر لیں گے. آپ کو دعا کے لیے دوبارہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. دعا کے لیے انشاءاللہ آپ کو بس تھوڑی سی لائٹیں بند ہوں گی, آپ کو دکھا دیں گے, مگر آپ لوگ بھی دعا میں شامل ہو جائیے گا, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اب تمام حضرات جو ہے وہ جن کا وضو نے وضو فرما لیں. اب انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. جن کا وضو صفوں میں بیٹھے, بچے یہاں سے اٹھ کے اوپر چلے جائیں.